پاکستان اور شہری سندھ کی عوام سے مخاطب ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر لائر، وکیل، سیاستدان احمد رضا قصوری صاحب موجود ہیں. احمد صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم آل رائٹ. سر اٹس این آنر کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور ایک بہت ہی سینسیٹیو ڈسکشن اس وقت میں آج آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. اور جب میں نے اپنے گرد میں دیکھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس پہ بیسٹ کمنٹ کر سکتے ہیں، تو مجھے کسی نے یہی کہا کہ جی احمد صاحب سے بہتر کون اس پہ ہسٹری بتا سکتا ہے. ہی از بین تھرو دا ہسٹری، ہی از نون دوز پیپل ہو نیگوشیٹڈ دیز ڈیلز. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا اس وقت ہمارے ملک پہ ایک بہت بڑا تھریٹ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ ہے ارسا واٹر اکارڈ کا. تو آج ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا احمد صاحب سے، سر کوشش ہم کریں گے کہ ہماری جو پبلک ہے وہ ماشاءاللہ سے ویسے تو ان کے مورائل بہت ہائی ہے اور انشاءاللہ ایسی ہائی رہے گا، مگر کوشش میری یہ ہے آج سے سمجھانے کی آپ کے تھرو یہ ارسا واٹر ریکارڈ ایکچولی تھا کیا، کس نے نیگوشیٹ کیا تھا، اور پھر دین وی ول بلڈ اے آرگومنٹ آن ٹاپ آف دیٹ. تو پلیز سر اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ ارسا واٹر ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی. اور ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے عمر عبداللہ جو چیف منسٹر ہیں کشمیر کے، آج انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ ریکارڈ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کر کے لے کے چلیں اور تھوڑا سا بتائیں کہ اس ریکارڈ کی ضرورت کیا پڑی تھی، کیوں امپورٹنٹ تھا، اور کیا تھا اور کس نے سائن کیا تھا سر اس کو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ قاضی صاحب 1960 سے پہلے ہندوستان نے یہ وتیرہ رکھا ہوا تھا کہ جب چاہتا تھا ہمارے دریاؤں کو، پانی کو روک لیتا تھا. نوئنگ کہ پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری، اور خاص طور ایسے ٹائم پر جب ہارویسٹنگ کا ٹائم ہوتا تھا یا جب ہارویسٹ پکنے والی ہو، ایک اس کو پانی درکار ہو بڑا امپورٹنٹ، اس وقت وہ پانی کو روک لیتا تھا. اور اس طرح وہ پاکستان کو کانسٹنٹلی ایک اکنامک ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا تھا. جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو کافی ٹینشن ڈیولپ ہوئی، اینڈ ایونچولی ایک جو ہے ایک اکارڈ سائن ہوا جس کو کہتے ہیں اپنا انڈس بیسن ٹریٹی آف 1960. یہ 1960 میں یہ ٹریٹی سائن ہوئی. اس میں جو جواہر لال نہرو ہی کیم فرام انڈیا ٹو پاکستان، اینڈ کراچی میں جواہر لال نہرو آن بہاف آف انڈیا اینڈ ایوب خان آن بہاف آف پاکستان they signed the Indus Basin Treaty. اور اس میں یوجین بلیک who was at that time president of the World Bank, he signed as the person who was the guarantor of that treaty. اب چیز اس ٹریٹی کے مطابق 3 جو دریا تھے وہ دے دیے گئے ہندوستان کو، یعنی بیاس، ستلج اور راوی. اور 3 دریا جو تھے چناب اور جیلم اور اپنا انڈس جو ہے سندھ، جس کو دریائے سندھ بھی کہتے ہیں، یہ پاکستان کو دے دیے گئے. اور ساتھ ایک ریپلیسمنٹ ورک دیا گیا جس میں 2 ڈیم بنائے گئے، اپنا مانگلا ڈیم اینڈ اپنا تربیلا ڈیم، اور لنک کنالز بنائی گئیں جس سے کہ پانی ہم نے اپنے دریاؤں سے پانی کو لنک کنال کے ذریعے ہم نے ان دریاؤں میں پانی کو ڈالا جس کا پانی ہندوستان نے پیچھے سے روک لیا تھا. اس طرح ہم نے ایک ریپلیسمنٹ ورک، اس کو کہتے ہیں انڈس بیسن ریپلیسمنٹ ورک، جس میں ہم نے لنک کنالز بنائی. اب چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس میں ایک آرٹیکل 12 ہے. اونلی انڈر آرٹیکل 12 جو ہے with mutual consent the parties can come out of that agreement, but no party can unilaterally come out of that agreement, جو کہ انڈیا نے ابھی کیا ہے. اب چیز یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک ہاسٹائل ریلیشن چل رہا ہے سنس دی انسیپشن آف پاکستان. ہندوستان نے پاکستان کو کبھی مانا ہی نہیں، اور گاہے بگاہے انہوں نے ہمیں جو ہے زخ پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. تو چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہماری 48 میں جنگ ہوئی، پھر 65 میں ہوئی، اینڈ دین 71 میں. اینڈ آن 16 December 1971 کو
ہندوستان نے جو ہے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے ڈی لنک کر کے اس کو بنگلہ دیش میں کنورٹ کر دیا. سر ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال ہے چونکہ بات آگے نکل جائے گی. سر آپ نے یہ کہا کہ 1960 کے اندر جب یہ ٹریٹی کرنے کی ضرورت پڑی تو ہندوستان ہمیں آلریڈی بہت تنگ کر رہا تھا اور ہم چاہ رہے تھے یہ ٹریٹی کرنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. سر یہ بتائیں ٹریٹی کی جو سب سے بڑی تھاٹ تھی یہ کس کی طرف سے آئی تھی؟ یہ ہماری طرف سے آئی تھی یا انڈیا کی طرف سے آئی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نیچرلی اس کو جو اپنا اس ٹریٹی کا جو تکلیف تھی اس پانی کی جو شارٹیج کی، وی آر لو ریپیرین. انٹرنیشنل ورلڈ میں انٹرنیشنل لا میں ایک سیٹل لا ہے کہ جو اپر ریپیرینز ہیں وہ پانی کے فلو کو روک نہیں سکتی، کیونکہ لو ریپیرینز جو ہیں ان کا بھی اس پانی کے اوپر حق ہے. لہٰذا انڈیا نے ان پر ڈیم بنانے شروع کر دیے اور پانی کو جو ہے روکنا شروع کر دیا. لہٰذا جب ہم چوک ہو گئے بالکل اور پانی کی ہمارے ہاں شدت سے کمی محسوس کی گئی تو صورت میں ایک جو تھی ایک ٹینشن بڑی ڈیولپ ہوئی خطے کے اندر، اور اس ٹینشن کو جو تھی آؤٹ سائڈ ورلڈ نے بھی محسوس کیا. تو آؤٹ سائڈ ورلڈ جو ہے انہوں نے انٹروین کر کے یہ ایک ٹریٹی کرا دی جس سے کہ تھوڑا سا سیٹلمنٹ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں انڈس بیسن ٹریٹی، اسی انڈس بیسن ریپلیسمنٹ ورک، اسی کہ انڈس بیسن کو ہم نے کیسے اس کو ڈیوائڈ کیا اور کیسے اس کو اس معاملے کو سیٹل کیا. اب چیز یہ کہ اس میں جو ہے ورلڈ بینک از اے گارنٹر اینڈ انڈیا کین ناٹ یونیلیٹرلی کم آؤٹ آف اٹ، جو کہ انڈیا نے کیا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا جو ہے جب بھی ان کے ہاں کوئی امپورٹنٹ آدمی آئے، مثلا بل کلنٹن آیا سن 2000 میں ہندوستان میں، تو وہاں اس وقت بھی انہوں نے ایک اسی قسم کا ایک معاملہ کھڑا کر دیا اسی کہ جی پاکستان نے در اندازی کی ہے اور اتنے لوگ مار دیے ہیں. وہاں بھی انہوں نے خوب پاکستان کے خلاف ڈنڈورا پیٹا. اور اب پھر جب کہ ان کا امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ انڈیا آیا ہوا تھا تو انہوں نے یہ پلوامہ والا معاملہ چھیڑ دیا اور کہا کہ 26 مر کر گئے. اب ہمارا جو موقف ہے، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے ایویڈنس دیجئے، کیونکہ آپ کسی کو بھی مورز الزام نہیں ٹھہرا سکتے جب تک آپ اس کے خلاف ایویڈنس نہ لیڈ کریں. آپ ہمیں ایویڈنس دیجئے تاکہ ہمیں بتائیے کہ ہمارا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہے یہ بڑا ہالیڈے ریزورٹ ہے جہاں لوگ شادی بیاہ کرنے کے بعد ہنی مون وغیرہ کے لیے آتے ہیں اور یہ فلموں کی شوٹنگ وہیں ہوتی ہے. تو چیز یہ کہ وہاں یہ جو 26 لوگ مارے گئے ہیں وہ انہوں نے سارا کا سارا الزام پاکستان کے اوپر ڈال دیا کہ یہ آپ نے در اندازی کی ہے اور آپ نے ہندوستان کے اندر آ کے اسی کشمیر کے اندر آ کے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اور ساتھ ہی ان کی کیبنٹ میٹنگ ہوئی اور کیبنٹ میٹنگ میں جو انہوں نے جو چند ایک چیزیں کی، ایک تو یہ کہا کہ جو ہمارے جو ہے ایئر اٹاچی، نیول اٹاچی اور ملٹری اٹاچی کو کہا کہ ان کو 2-3 دن کا ٹائم دیا کہ یو پیک اپ اور یو گو ہوم. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو امبیسی کی اسٹرینتھ کوئی 55 کے لگ تھی اس کو ریڈیوس کر کے 30 کر دیا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے جو کیا کہ یونیلیٹرلی پانی کو روکنے کی دھمکی دے دی. اور سر اس میں دو ضمنی کوشچن آ رہے ہیں سر. اب جیسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ 1960 تک تو دیکھیں نا یہ کشمیر کا ایشو، یہ جھگڑے وہ جھگڑے جو آج الزامات لگتے ہیں اس وقت تو موجود بھی نہیں تھے. صحیح ہے، مطلب یہ کہ جو آج الزام لگ جاتا ہے پاکستان کو ایک نئی برانڈنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے باوجود بھی انڈیا جو تھا وہ اس ٹائم پہ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کر رہا تھا. اب سر ادھر 2 سوال بن کے جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ آج ایک سوال اٹھا ہوا ہے جو انڈیا کے اپنے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ انڈیا اتنا پانی روکے گا کیسے. اس کو روکنے کے لیے اس کو بہت سارے ڈیمز اور کنالز اور پتہ نہیں بہت کچھ بنانا پڑے گا، اور کوئی تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 10 سے 20 سال بھی لگ سکتے ہیں.
مگر جیسے بھی آپ نے کہا کہ آلریڈی انہوں نے یہ کام 60 میں کیا تھا، اس کا ہم پہ امپیکٹ آیا تھا، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک کو انٹروین کرنا پڑا. تو سر آپ کی نظر میں انڈیا کیسے پانی روک سکتا ہے جو اس پیرائی میں جو ایک یہ آپشن بن رہا ہے؟ اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ اگر یہ ٹریٹی سے وڈرا کرتے ہیں تو ورلڈ بینک کی طرف ان کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ مطلب وہ کیا کانسیکوینسز ہیں جو ان کو پے کرنے پڑیں گے وڈرا کرنے کی صورت میں؟ واٹ وڈ بی دا امپلیکیشن؟ جیسے آپ کو پتا ہے کسی بھی اگریمنٹ سے اگر 2 پارٹیز ہیں اور کوئی ایک پارٹی وڈرا کرتی ہے تو اس کے کچھ امپلیکیشنز ہوتے ہیں. تو کیا وہ امپلیکیشنز ہیں جو آپ کی نظر میں ہیں اس وقت، جس کی وجہ سے انڈیا شاید ڈر نہیں رہا وڈرا کرتے ہوئے، یا اٹ از ٹو اسمال فار دیم ٹو وڈرا فرام دس پرٹیکولر ٹریٹی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا کا اگر ماضی میں جائزہ لیا جائے تو اس کا تھرو آؤٹ یہ ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ اس نے کوئی اپرچونٹی چھوڑی نہیں جہاں اس نے تھرو اپنا ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان پر الزامات نہیں لگائے. اور وہ پھر ایک دم سے وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ان کا جو فارن آفس کے ذریعے ان کے جو ڈپلومیٹس ڈفرینٹ کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں. ایز اگینسٹ دیٹ پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں انفارچونیٹلی وہ امبیسیوں سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور ان کا وہ رابطہ نہیں ہے جس قسم کا رابطہ جو ہے انڈیا کا اپنے جو انڈینز جو امریکن انڈینز ہیں ان کے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے، اور جیسے امریکن انڈینز جو ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں اپنے ڈپلومیٹس کی، ان کو جو اپنے مقامی جو امریکہ کی سیاست اس میں انہوں نے خاصا اپنا ان رول بنا دیا. دیکھے نا کہ جو تھا بائیڈن کے ساتھ کی جو وائس پریزیڈنٹ تھی اس کی جو ماں تھی شی واز فرام انڈیا، باپ جو تھا جمیکا کا تھا. تو چیز یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بڑا اگریسولی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. حالانکہ وی آر دی ٹارگٹ آف ٹیررزم ان دی ورلڈ. جتنا اس وقت پاکستان پر ٹیررزم جو ہے اور اس میں انڈیا خود انوالوڈ ہے، جو ہے اپنا جو ان کا جو نیول آفسر تھا پارٹ آف دی را اپنا یادیو. اب وہ he was operating from Chabahar and he was keeping a Iranian passport and keeping a Muslim name. اور وہ یہ بلوچستان میں آ کے یہ BLA وغیرہ کو جو فنڈنگ بھی کر رہا تھا، ان کی آئیڈیولوجیکل ٹریننگ بھی کر رہا تھا، ان کو اسلحہ بھی دے رہا تھا، ان کو سب کچھ کر رہا تھا. اور یہ سارا کچھ جو اس وقت بلوچستان میں ہے یہ اسی کا کیا کرنا ہے جو اس نے اپنا کئی عرصے سے کر رہا تھا. لیکن پاکستان نے کبھی ڈھنڈورا نہیں پیٹا جو کہ انڈیا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وداؤٹ گیونگ اس اینی ایویڈنس، اسی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایز اے سویلائز کنٹری کہ بھائی گیو اس ایویڈنس، وی ول فائنڈ آؤٹ اگر somebody is responsible. وہ تو کلیئر ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. میرا سوال سر تھوڑا سا اگر آپ ہیلپ کریں سمجھنے کے لیے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ دو پارٹس ہیں کہ کیا اگر 60 میں انڈیا پانی روک سکتا تھا تو آج روک سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں روک سکتا، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے چینلز پہ. اور دوسرا سر وہی بات کہ ورلڈ بینک کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اگر انڈیا اس ٹریٹی سے ورلڈ بینک سے وڈرا کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ مطلب وہ کیوں ڈریں گے ودرا کرتے ہوئے؟ جیسے کہ کوئی ایسی ان کے اوپر پینلٹیز ہوں گی، کیا ہوگا؟ مطلب واٹ وڈ بی دا کیس، واٹ وڈ اسٹاپ دیم ناٹ ٹو ودرا فرام اٹ، اور واٹ وڈ بی، کیونکہ آج بقول لوگوں کے انڈیا 4 ٹریلین کی اکانومی ہے، وڈ ورلڈ بینک ایون میک سینس فار دیم اف دے وانٹ ٹو ودرا فرام دس ٹریٹی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک از ناٹ یونائٹڈ نیشن جہاں کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے کہ آپ کسی معاہدے کو کے تحت جب آپ کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہے اور اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو یو کین ناک دی ڈور آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اسی. لیکن یہ ورلڈ بینک جو ہے اس کے پاس وہ جو ہے انٹرنیشنل جوڈیشل پاور نہیں ہے. سو دیٹس وائی دے ہیو یونیلیٹرلی جو ہے انہوں نے پاکستان کا جو پانی ہے جو وی آر لوور ریپیرین کنٹری انہوں نے روک لیا ہے. نا پانی روکنا جو ہے
it is a economic threat to see, जो कि we are a agriculture country, और हमारे हाँ अगर पानी नहीं आएगा, और पानी अगर नहीं आएगा तो इंडस में पानी कैसे आएगा? ऑलरेडी 6 नारों का मामला बना हुआ है, कराची पानी पीने का कहाँ से जाएगा? These are so many interlinked problems, see, जो कि जिन पर आपको गौर करना पड़ेगा. लेकिन चीज ये है कि I will advise the Pakistan Foreign Office कि take up this issue on a war footing. और war footing ये है कि ambassadors should not smoke a cigar sitting in their cozy rooms which is गरीब कौम ने उनको provide किए हुए वहाँ दफातर. They should come out. They should go to universities. They should address there and tell them what India is doing, how threatening is posture in the subcontinent, and how that can engulf the not only the two country but the whole area. You see, they should be in touch with their media, press. You see, both electronic and the print media. They should be talking to their member parliament who are directly linked up with the South Asia. Because if you talk to a parliamentarian who is dealing with North America or South America, he would not be knowing where Pakistan is located. But a person who is working in South Asia, well, he would be knowing India and Pakistan like a palm of his hand. That's my experience, because I keep visiting these countries, and I first try to find out who are the member parliament who are working in the South Asia, because only talking to them would be passing on the correct message to them. Then they should be addressing, the businessmen who are conducting their business in South Asia. They would be knowing the area very well, and they should they should उसको बीट अप करें इस प्रोपेगेंडे को. देखें कि वी आर फेसिंग दी अपना टेररिज्म, और कोई हफ्ता नहीं जाता जिस दिन अपना के जो क्वेटा बलूचिस्तान या अपना केपीके में जो है कोई ना कोई इंसिडेंट ना हो जाए. उसकी कोई तारीफ नहीं करता, बिकॉज आपके फॉरेन ऑफिस ने उसको वॉर फुटिंग को, उस प्रोपेगेंडे को लिया ही नहीं है. उन्होंने हमारी अच्छी बातें भी नहीं दुनिया को बताई कि जनाब वी आर द बलवर्क. अगर हम इस टेररिज्म को यहाँ वी डू नॉट निप दिस evil in the bud. उसी ये तो evil जो है ये दुनिया में फैल जाएगा, फिर आपकी बारी भी आ जाएगी. Actually, we are the bulwark. We are saving rest of the world from this terrorism. That instead of supporting us, instead of showing respect to what we are doing to stop this terrorism in this region, और उल्टा कहते हैं जी कि पाकिस्तान तो टेररिज्म का छत्ता है उसी. एंड हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, आपके जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया ना इस बात को पिछले दिन एक इंटरव्यू में स्काई न्यूज़ पर. आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हाजिर सॉरी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने स्काई न्यूज़ के एक इंटरव्यू में इस बात को कह भी दिया कि हम तो करते आए हैं पास में. तो आपने सुना ही होगा इंटरव्यू गालबन. So आज ही मैं आई वाज एट ए अभी मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ. आई वाज एट ए मैरिज रिसेप्शन ऑफ मिस्टर खालिद महमूद, हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टैटिक स्टडीज, and earlier on he was our ambassador in China and few other places. He's a ex-ambassador, and there was entire foreign office was there, and I told all the Pakistan's people who are very important, who have got a voice, who has got a power in the foreign office, please take up this issue at a war footing. See, send messages to your ambassadors that please come out of their dungeons जो उन्होंने बनाए हुए हैं फॉरेन ऑफिस के, अपने एम्बेसीज के, उनके अंदर मजे से बैठे हुए हैं और रोटी पानी खा रहे हैं. They should come out and show their worth
you see. आई थिंक थोड़ा सा कनेक्शन इशू सर, आपकी आवाज कट गई थी थोड़ा बीच में. कैन यू हियर मी? जी, हेलो. आपकी आवाज आ रही है? जी जी, अच्छा करें. अच्छा सर, एक बात बताएं, थोड़ा सा चेंज करते हैं. मुझे बताएं कि क्या कोई लीगल कोर्स है जो इस वक्त फॉरेन पाकिस्तान गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए, या व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? आप जैसे खुद आपने कहा, जैसे मुझे जो आपकी बात से समझ में आया है कि इस ट्रीटी का गारंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है. वर्ल्ड बैंक की कोई पॉलिटिकल पोजीशन तो दुनिया में है नहीं. सही है, माँ सिवाय इसके कि जी एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी वो इंश्योर कर सकता है. उस ठीक है, उस जमाने में इंडिया पाकिस्तान दोनों ग्रोइंग इकोनॉमी थे. उस वक्त वर्ल्ड बैंक वांटेड टू इंश्योर कि जी इस खत्ते के अंदर अमन भी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी है. आज इंडिया के लिए शायद वर्ल्ड बैंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो चले, ये तो नजर नहीं आ रहा कि वर्ल्ड बैंक उठ के कह देगा इंडिया का. मोस्ट वाली वर्ल्ड बैंक की जो प्रेसिडेंट है वो खुद भी इंडियन ही है, तो उठ के वो इंडिया को बोलेगा भाई क्या कर रहे हो तुम ये. तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वर्ल्ड बैंक इस पे कोई रिप्रिमांड करेगा इंडिया को. मोस्ट प्रोबेबली आप ही पे प्रेशर आएगा उसका. मगर मुझे ये बताएं सर कि क्या कोई लीगल कोर्स लेनी चाहिए पाकिस्तान को इस टाइम पे? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं अभी तक? क्यों नहीं कोई आईसीजे को कोई पिटिशन डाली है या यूएन में कोई पिटिशन डाली है? व्हाई आर दे नॉट डूइंग दैट? They should consult. They must be having in their legal cell somebody who's an expert on the international law, and they should अगर आप work on. होते तो आप क्या एडवाइस करते हैं? क्योंकि अभी तो जो आर्गुमेंट लिया जा रहा है वो ये है कि चूंकि उन्होंने अभी अबेंस में की है, सस्पेंड नहीं की है, मतलब लीगली दे हैव नॉट एग्जिटेड इट, दे हैव जस्ट सेड अबेंस सस्पेंडेड है. मगर अब जो नोटिस उन्होंने भेज दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, इट शुड बी वेरी क्लियर. तो आप क्या एडवाइस करते हैं उनको कि इस सूरत हाल में व्हाट वी कुड हैव डन immediately on war footing basis apart from the diplomatic offensive? देखिए, बात यह है कि जो उन्होंने जो सीरियस चीजें अडॉप्ट की हैं, दे मीन बिजनेस. देखें, उन्होंने आपके मिलिट्री अटाची, अपना एयरफोर्स अटाची, नेवल अटाची को 2-3 दिन दीजिए कि यू पैक अप एंड लीव द कंट्री. और पाकिस्तान की वहाँ स्ट्रेंथ थी 55, that has been reduced to 30, see, and then unilaterally, see, they have they have made a public statement at the government level, not at the foreign office level, at the government level, after the cabinet meeting presided over by Mr. Modi, you see, that we are stopping Pakistan's water. So that all happened on 13. It was absolutely a total surprise to people in Pakistan. But next day, see, our नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारी जो है वो बैठी, और जिसमें के तीनों सर्विसेज चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, डीजी आईएसआई, अपना डीजी अपना सिविल इंटेलिजेंस, all relevant, and the cabinet members, they all sat and they decided few things. Number one, they asked their military Taki, naval and Air Force to pack up and leave the country within 48 hours. Then they said that all the Indians who are presently within Pakistan, they should, their visas are cancelled, and the next 48 hours they should leave Pakistan, as they have passed similar order a day earlier against Pakistani citizens who were in India on a visa issued by their Indian embassies. So we have also cancelled their visas, and then we have taken the whole thing very seriously, and we have told them that we will consider this act of India as a threat to our independence, and as a sort of a undeclared war against Pakistan. So presently, our Air Force and Navy and the Army is in a very high alert, you see, and the border troops, you see, they are facing eyeball to eyeball confrontation, and things are very serious, you see. तो आप चूंकि आप इस्लामाबाद में हैं इस टाइम पे, तो आप इस प्रोग्राम को सुनने वाले हो कि तो उससे
ظاہری بات ہے اس وقت پاکستان کے بہت سارے ایسے دشمن ہیں جو مورائل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. مورائل کی کیا پوزیشن ہے اسلام آباد میں؟ آپ اس وقت جیسے بتا رہے ہیں آپ ایک محفل سے آ رہے ہیں, ہمارے آفیسرس کی اس کی مطلب گراؤنڈ پہ تو جو ہم جیسے میں کراچی میں آج لوگوں سے بات کر رہا تھا, میں جوک سے لڑکے بول رہے تھے کہ آپ کو کراچی میں تو بڑا ویپن ہے, تو کہتے ہیں ہم سب اپنا ویپن تیل لگا کے صاف کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں ہم. تو کیا مورائل ہے اس وقت پاکستان کے اندر یا اسلام آباد میں؟ اگر ہم پہ جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو what do you think India can face from our side? What do you think, what kind of wrath they will be facing from our side? لیکن سب سے اچھی بات جو ہے کہ جو پچھلے دنوں میں یہاں ہائیبرڈ وار 5th جنریشن وار چل رہی تھی کہ ہر آدمی جس نے کوئی ایک آدھا سبق ڈیموکریسی کا پڑھا ہوا تھا یا کوئی 2-4 آرٹیکل پڑھے ہوئے تھے تو وہ اپنے آپ کو بڑا ڈیموکریٹ ثابت کرنے کے لیے they would criticize army left, right and center and they were very critical. اور آپ کو پتا ہے کہ اجے دیوال who is the head of the raw, اس کا ایک ڈاکٹرن ہے جو اس نے 2-3 سال پہلے دیا. اس میں اس نے کہا کہ future wars will be not hot wars, they will not be fought on the borders, but they will be fought in the minds. minds کو اتنا پولیوٹ کر دو کہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو. اور ارسطو آج سے 2000 سال پہلے کہہ گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو ہرانا ہے تو اس کی فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو اینڈ جسٹ واک ان. سو therefore یہ جو اپنا جو چل رہا تھا کانسیپٹ جو اٹھتا تھا وہ فوج کو کرٹیسائز کر رہا تھا, not knowing that what sacrifices they are giving for the independence of this country and for the integrity and the solidarity of Pakistan. Their young officers, captains and majors and sipais and JCOs and NCOs, they were laying their lives, and police, rangers and Frontier Corps, FC, the colossal amount of sacrifices being given. So that unfortunately, that there's a change. I today attended 2-3 functions and I noticed that now people have changed. بلکہ میرا تو ویو یہ ہے کہ this is a very good time for Imran Khan. کہ Imran Khan should there should be a all parties conference and Imran Khan party should participate in the larger interests of the country, for the integrity and the solidarity of the country, for the independence of this country. If he were to take احمد صاحب, جو عمران خان کی پارٹی کے جو گلوبل ہینڈلز ہیں, انٹرنیشنل جو ہینڈلز ہیں, جس میں بڑے پرومیننٹ کچھ گالی نہیں دینی چاہیے بٹ جیسے عادل راجہ جیسے یا موہت پیرزادہ جیسے جو وہ پاکستان their role after this is all over because the war hysteria is gradually developing. میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان کی چونکہ ہم سن رہے ہیں and I respect the fact کہ ان کو ایک میجورٹی کا سپورٹ ووٹ میں جیسے نظر آتا ہے, مگر ڈونٹ یو تھنک کہ جب تک کہ کچھ بیر منیممز وہ ایگری نہیں کر لیں ان کو جو ہے اسپیس نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر وہ ان ہینڈلز کو ڈساؤن نہیں کرتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کی سیکیورٹی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں اور ایک طرف یہ ہینڈلز جو ہیں عادل راجہ جیسے وہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کی انفارمیشن ہے وہ انڈینز کو لیک کر رہے ہوں. دس از ناٹ پاسبل ایٹ دا سیم ٹائم انلیس کہ عمران خان اس کو ڈسون کر دیتے ہیں اور یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. آپ کے خیال میں would it be safe to put someone with that credence on the table, especially on a national security issue? دیکھیں, ہر ایک آدمی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ ایک ٹائم آتا ہے جب he has to take a decision. اگر اس وقت بھی اگر میں نہ مانوں ایٹیچیوڈ رکھا گیا تو لیٹ می ٹیل یو دیٹ اے لارج سپورٹ جو اس وقت پاکستان میں ان کے لیے ہے, they will think twice to give their push and support to Imran Khan, because Pakistan
is much dearer and much valuable than the political leaders. Political leaders comes and political बेशक leaders go. So they are not permanent feature, but Pakistan is a permanent feature. Pakistan has to stay. देखें बात ये है कि पाकिस्तान जो है इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड. देखें बिल्कुल कि पाकिस्तान की बुनियाद ना लिसानी कौमियत है, ना सकाफती कौमियत है, ना जोग्राफियाई कौमियत है. अगर पाकिस्तान की बुनियाद लिसानी कौमियत और सकाफती कौमियत और जोग्राफियाई की कौमियत होती तो पंजाब तकसीम ना होता, फिर बंगाल तकसीम ना होता, क्योंकि पंजाब के अंदर बरकत राम, बरकत सिंह और बरकत अली की जुबान एक पंजाबी, उसका कल्चर सैफर मरूक, बुल्ले शाह, वारिस शाह एक, and yet Punjab was divided, and yet Bengal was divided. That means the basis of Pakistan is not culture nationalism and the language nationalism, लेकिन जो इसका बेसिस है कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान के करिया करिया में एक ही नारा बुलंद किया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. तो पाकिस्तान जो है जी ये एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड. और ये मुसलमाना ने हिंद की 200 साल पर मुहीत कुर्बानियों का समर पाकिस्तान है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके इंडियन मीडिया ने जनरल आसिम मुनीर के स्टेटमेंट को जहां उन्होंने टू नेशन थ्योरी पे सही बात की, बहुत तकलीफ हुई है. और आप देख लें कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, वो बहुत बैठ नहीं पा रहे, कहीं लगता है वो सीटों पे कुर्सियों पे वो पड़े ना, कीलियाँ पड़ी हुई हैं. और वो इसी बात को पकड़ के, जैसे डॉक्टर जनरल साहब ने बोला कि टू नेशन थ्योरी के उन्होंने जब रीडिफाइन किया तो असल में बात तो ये लोग भूल गए थे. टू नेशन थ्योरी में मतलब थोड़ी वो कह रहा है कि कोई जाके आप उसको मार दो या वो कर दो, बट इट वाज आइडेंटिफाइंग लाइक सर सैयद अहमद खान डिफाइंड कि वी आर टू डिफरेंट. और आज इंडिया के अंदर जो हालात हैं वो भी से दिख रहे हैं. सर एक सवाल है आपसे, सियासी सवाल, अगर आप इजाजत दें. आपने देखा होगा कि इजाजत है सर, एक मुश्किल सवाल पूछ लूं पीपल्स पार्टी के बारे में, इजाजत है आपकी? प्लीज. सर अभी देखें बिलावल भुट्टो साहब मिले शहबाज शरीफ से, ठीक है, इस वक्त इतने मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के इस टाइम पे, ठीक है, और वो जाके इस वक्त एक अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं शहबाज शरीफ की, ये पाकिस्तान की हुकूमत की, कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम है. वो जाके कनालों पे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कनालों के फैसले को वापस लें. और अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की भी मीटिंग होने जा रही है. बिलावल का ये रवैया, उसके बाद अगले दिन वो स्पीच में भी ढोल पीट रहे हैं, ये रवैया आपके ख्याल में पॉलिटिशियन को जेब देता है? मतलब इस वक्त तो अनकंडीशनल सपोर्ट होनी चाहिए पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, मगर वो उस वक्त कनालों के मसले फंस के बैठे हुए. क्या वजह है ऐसा कि इधर कनालों का मसला स्टार्ट हुआ है और इधर इंडिया ने भी जो है वो पानी के मसले को बना के किया है? और आखिरी बात सर, इससे पहले आप कमेंट बोलें कि इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं, जो सिंधु देश एलिमेंट है वो आज भी सिंध में रोड्स बंद करके बैठा हुआ है. क्या आपको लगता नहीं है कि बिलावल की ये मेच्योरिटी है? और क्या ये नहीं लगता कि इस वक्त जो कनालों पे स्टैंड सिंधु देश एलिमेंट्स ने लिया हुआ है, हो सकता है कि उसके पीछे इंडिया हो? देखें, आर यू रियली सीरियस टू कॉल हिम ए पॉलिटिशियन? सर इस वक्त वो जो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है ना सर. Forget it, CC. I mean, if he मैं is नहीं not, मैं तो मजबूर हूं ना सर. मुझे तो जो ऑप्शन दिया गया, आपके सीएम बैठे हुए ना उसके साथ, उसको साथ में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो स्टेट सीरियस ले रहा है ना. मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो मेरे बस में हो तो मैं तो नहीं मानता उसको. इज ए किड. बट बात यह है कि बिलावल इज nobody, you see. और आई टेल यू कि उनका जो ख्वाब है कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने का, it's not possible, because you will recall, see, because I was at that time in the People's Party, ke Bhutto became Prime Minister of Pakistan on the basis of his support from Punjab. You see, पंजाब से उसको मैसिव सपोर्ट मिली थी. सिंध से तो उसके थे 10-12 मेंबर who were elected from Sindh as member National Assembly, but Punjab में presently People Party is totally wiped out, you see. So there's no possibility of his becoming and Prime Minister and Mr. Zardari's project being successful. और ये जो दूसरा पार्ट मैंने आपसे बोला है, जो मतलब आप पे
سندھو دیش کے جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی روڈ بلاک کر کے نوئنگلی کہ اس وقت کتنا مشکل حالات ہیں اور ہمارے فورسز کو فری روڈز چاہیے اور انڈیا بھی پانی کا کارڈ کھیل رہا ہے, سندھو دیش والے پانی کا کارڈ کھیل رہے ہیں, آپ کو رغبت تو نظر نہیں آ رہی اس کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ نعرے ہمارے ہاں آئے, لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت کے جب نعرے آئے, اور جب ہمارے سو کالڈ جو تھے اپنا پروگریسو اور پیپل لائک میاں افتخار الدین, فیض حمید اختر, نصیر عبداللہ ملک, اور ان کے پاس نیوز پیپر تھے پاکستان ٹائم, امروز, مشرق, لیل و نہار, جنہوں نے جو پروپیگنڈا کیا لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت کا, تو اسی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا, اور اسی بنیاد پر آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے, اور اسی بنیاد پر آج گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, اور کے پی کے والے تو پچھلے کوئی 70 سال سے پختونستان کی بات کر رہے ہیں. سو دیئرفور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. پاکستان یہ پاکستان میں چھوٹے صوبے بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے آن دیئر ڈورز. مثال طور پر آپ جو ہے بلوچستان کو میں 3 صوبے بنا دیں, کلات, سبی اینڈ کوئٹہ. سندھ میں 3 بنا دیں, کراچی, حیدرآباد اینڈ سکھر. پنجاب میں 5 بنا دیں, بہالپور, ملتان, لاہور, سرگودا اینڈ سندھ اینڈ راولپنڈی. اور پشاور میں 3 فرنٹیئر میں 3 بنا دیں, ڈیرہ اسماعیل خان, پشاور اینڈ ہزارہ. یہ 14 صوبے بنا دیں اور ان میں چھوٹی چھوٹی اسمبلیاں 20 اپنا 40 45 50 بندوں کی اسمبلیاں اور لیفٹنٹ گورنر بنا دیں, اور تھوڑی سی پاور ان کو دے دیں نیچے, باقی ساری پاورز لے جائیں سینٹر میں. پاکستان کو یہ جو ہے نا پروونشل اٹانومی یہ سوٹ ہی نہیں کرتی. دیکھیں کہ کرونا کے زمانے میں اسی جو سینٹرل گورنمنٹ کی پالیسی اور تھی اور سندھ گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی, ایک ٹکراؤ تھی. جو لوگ بیماری میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو وہ کھانے پینے میں اکٹھے کیسے ہوں گے؟ اگر آپ سندھ میں 3 صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں تو سندھی تو کہتا ہے ہم تو 5000 سال پرانی ثقافت ہے, آپ اس میں 3 صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو کاٹ کے مار دیں گے, پھینک دیں گے, وہ اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ باتیں کرنے والی ہوتی ہیں, دیز آر آل سلوگنس, اور سلوگن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ریز سلوگن, بٹ who will do it? Who will do it? سر کنال ایشو پہ کیا ویو ہے؟ جو 6 کنالیں مزید بن رہی ہیں اس پہ کیا ویو ہے آپ کا؟ فور اے مومنٹ اگر ہم بھول جاتے ہیں انڈیا کا پانی تو خیر آ ہی جائے گا. ہمارے ہاں ایک باڈی ہے ارسلا, جی, وہ جو ہے باڈی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے ود دی اپنا ڈسٹریبیوشن آف سندھ ٹاسک جو ہے اس کے واٹر کی. اس میں اپنا 91 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بٹوین ڈفرنٹ پروونسز, اینڈ دیٹ ایگریمنٹ پنجاب نے اپنا حصہ سندھ کو دے دیا. آلریڈی پنجاب نے دے دیا. پاکستان کا یہ ویو ہے کہ یہ نہریں بنانا یا نہ بنانا اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ایشو, اٹس اے ایشو آف سائنس وچ ڈیل ود دی واٹر. آپ اپنے انجینئر لائیں, اپنے ٹیکنیکل لوگ لائیں, لیٹ دیم سٹ ان دی ارسلا میں بیٹھیں اور وہاں ڈسکشن ہو جائے اور وہاں چیزیں ریزالو ہو جائیں گے. اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل کوشچن. If at all it's a question, it's a question for the betterment of Pakistan, for the providing water facility. بلاول جیسے لوگوں کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ نے مسئلہ ختم نہیں کیا, ہم تو دیکھیں پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں, مگر آپ پلیز یہ مسئلہ ختم کر دیں. Is it threatening the country کہ اگر آپ نے ختم نہیں کیا تو میں پاکستان کھپے نہیں لگاؤں گا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ as I said, who can stop somebody اگر somebody is talking off the record nonsense بات کر رہا ہے تو جو سینسبل لوگ یہی کہیں گے کہ اسے nonsense, but you can't put your hands on the mouth of somebody. Let them speak. اچھا سر, آخری اپنے آپ بس کر جائیں گے. اور باقی جو ہے راستہ روکنا, that is an administrative, that's not a political issue, that's an administrative issue, and the government should take serious view.
and use force to clear the passage. اچھا اب ایک آخری ٹیکنیکل سوال ہے, اس کے بعد ایک پولیٹیکل سوال ہے. آخری ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ ہم بہت سن رہے ہیں لوور رائبیرین, اور اس پہ آخری جو سب سے ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے پانی کا. اسی طرح سر یہ جو پانی آ رہا ہے پورے پاکستان کا, کراچی جو ہے اس کے اینڈ پہ ہے بالکل, اور ہمیں سندھی بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کنال پہ ہمارا ساتھ نہیں دیا آپ پیسے مر جاؤ گے. مگر سر میں آپ کو ایک تھوڑی انٹرسٹنگ فیکٹ بتا دوں کہ جو 50 یا 55 ہزار کیوسک پانی سندھ کو ملتا ہے نا, اس میں کراچی کو 400 سے 500 کیوسک پانی بھی نہیں ملتا. اور جو ارسا اکارڈ جو 1991 میں سائن ہوا تھا اس کے مطابق ہی 2600 کیوسک تھا اس زمانے میں, حالانکہ اس میں کراچی کی آبادی آپ کو بھی پتا ہوگا بہت کم تھی, اب تو وہ 4 سے 4.5 کیوسک ہونا چاہیے. سو سر کیا کراچی والے یہ لوور رائبیرین کا فارمولا لگا کے سندھ سے اپنے حصے کا پانی نہیں مانگ سکتے؟ Why not? I mean, that's the job of the اپنا جماعت اسلامی بڑی ایکٹیو ہے, یہ ان کا کام ہے, اور ایم کیو ایم بھی تھوڑی سی ریوائیو ہو گئی ہے دوبارہ. اچھے لوگ آ گئے ہیں سر, ایم کیو ایم میں اچھے لوگ آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے. They should speak in a sensible language, you see, and tell them کہ بھائی اگر آپ کا پانی کا ہی مسئلہ ہے تو پانی زمینوں سے زیادہ انسانوں کو پانی کی ضرورت ہے. سر آپ کو پتا ہے 1.5% سندھ کا صرف 1.5% پانی ملتا ہے. آپ کے وڈیروں کی زمینیں ہری بھری ہو جائیں اور کراچی کے لوگ پانی کو ترستے پھریں اور بھاگتے پھریں ایک مگ پانی لینے کے لیے, that's not possible. So Karachi must speak for their right. آخری سوال سر, اینڈ یہ مشکل سوال ہے, and I know I don't want to offend you but I would like to ask this question. آپ کے والد صاحب کے مرڈر کے الزام میں بھٹو کو پھانسی دی گئی. آج بھٹو کو اسی اسمبلی نے ابزالو کر کے نشانے پتہ نہیں کیا دیا ہے. ڈو یو ایگری؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی کو پوسٹ سومیس اس کے مرنے کے بعد نشان پاکستان دینا چاہیے تھا, اور جو بڑا ریچلی ڈیزرو کرتا ہے وہ ہے ڈاکٹر قدیر خان. اس کو تو انہوں نے دیا نہیں, جس نے اس ملک کو ایک ایسا اسی کھلونا بنا دیا جس سے کہ ہندوستان جو کہ ہمارے سے 3-4 گنا بڑی فوج رکھتا ہے, زیادہ اسلحہ ہے اس کے پاس, اور وہ آپ کے قریب نہیں پھٹکتا, سوچتا ہے کہ اسی 10 دفعہ کہ پاکستان کے بعد اسی کچھ. تو اسی بات یہ ہے کہ پھر آپ لا بنا دیں کہ اس کے بعد جو بھی پھانسی لگا کرے گا اس کو نشانے پاکستان دیا جائے گا, بس بات ختم ہوگی. مگر آپ نے اپنے فادر کا مرڈر معاف کر دیا بھٹو کو؟ Not at all, not at all. He was rightly hanged, and there's no doubt about it. His involvement in my father's murder, there's no doubt. It is established. Even Supreme Court نے یہ جو ریویو تھا انہوں نے صرف اپنے ہی ججز پر, جو سینئر ججز, جب وہ جج سے آج کے جج تو کہیں اسکول میں پڑھتے ہوں گے, اپنے ہی ججز پر کہا کہ جی انہوں نے فیئر ٹرائل نہیں دیا. لیکن اس کا پیرا 15 پڑھے اس کے آرڈر کا, پیرا 15 میں لکھا ہے کہ جہاں تک کنوکشن اور سینٹنس کا تعلق ہے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے. دیٹ از سیٹلڈ. تو بات تو آپ چیلنج کریں گے اس فیصلے کو جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو سکتا نہ ہو؟ مجھے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جہاں تک میرا فیصلہ ہے اس کو تو انہوں نے قبول کیا ہے. انہوں نے کہا جہاں تک جو سزا کا تعلق ہے اور کنوکشن کا تعلق ہے, دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ. دیٹ از اے سیٹلڈ پوائنٹ. کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن دیٹ وی کانٹ ری اوپن. یہ اس کا پیراگراف 15 ہے 8-10 لائنوں کا, جس میں انہوں نے بات تو کر دی. تو اگر وہ چیلنج تو میں جب کرتا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا قصوری کا جھوٹا پرچہ ہے, یہ کر, میرے بارے میں تو انہوں نے کہا ہی کچھ نہیں. تو پھر سر ایک مرڈرر کو کیسے نشانہ پاکستان مل گیا پاکستان میں؟ جی پھر ایک مرڈرر اگر مرڈر ہوئے نا آپ کے فادر ان کے ہاتھوں, پھر ان کو نشانہ پاکستان کیسے مل گیا؟ بس یہ تو اپنا جو ہے اپنا جو داماد جو ہے وہ اپنے سسر کو نواز رہا ہے, بس that's it. جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ٹائم نکالا. آئی ایم سو تھینک فل, مجھے ٹائم دیا, موقع دیا, اینڈ آئی ہوپ کہ ویلکم. یو فیلٹ کنٹینٹ ود دا کوشچنز. اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ مسئلہ تو آپ کو پتا چل ہی رہا ہے,
تو میں آپ کو ہو سکتا ہے پھر ایک دفعہ تنگ کروں, مگر سر تھینک یو سو Most مچ فار یور welcome. ٹائم. I'm a public man. جو پبلک آدمی ہوتا ہے اس کی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہوتی. بہت شکریہ You سر. have every right to ask me any question, and Thank you, that's sir. my duty to answer. And Thank I'm you, a sir. very open politician. You see, I never And mind any questions. You see. And I respect you for that, sir. اور میں آپ کو بتاؤں, I used to meet جنرل مشرف صاحب, وہ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے, بہت عزت کرتے تھے دبئی میں, اور مجھے بہت ذکر کرتے تھے آپ کا, مطلب کئی جب بھی 2-3-4 جو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں. اینڈ یو آر این ایسٹ فار پاکستان, اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم. اور مجھے امید ہے Thank you. کہ اس مشکل وقت میں لیگلی پاکستان گورنمنٹ آپ سے ریفر کرے گی ٹو کنٹیسٹ دا کیس, بیکاز یو آر ون آف دوز پیپل ہو آر لیگیسی, اینڈ یو ول نو بیٹر ہاؤ ٹو ہینڈل دس پرابلم ایٹ اے ہائی لیول. تھینک یو سو مچ. اور ہمارے ناظرین کو بہت بہت شکریہ کہ ہم ہمیں صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ سر. As Musliman, you are forbidden to lose hope. Pakistan Army, inshallah, will not fall. اٹھو جوانو وقت قربانی کا آیا ہے, دھرتی پکارے وقت نگہانی آیا ہے, دہشت کا دیا بجھے وقت لاسانی آیا ہے, پاک قلم بلند رکھنے کا وقت